أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، سالانہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تذکرہ برکات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے، اور یہ جناب محترم پیکر اخلاص و محبت ڈاکٹر جاوید اختر قادری نورانی صاحب، ان کی کوششوں سے، ان کے دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ ہر سال محفل ہوتی ہے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ سب حضرات علماء کے مواعظ حسنہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر جدید علماء الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اتنے حضرات، اور سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ علماء ہی تشریف لائے، اسٹیج بھر گیا تھا، آپ لوگ تو بعد میں آئے۔ یہ علماء کی بھی مہربانی ہے، وہ وقت پر تشریف لائے اور اسی طرح بیٹھے ہیں جس طرح شروع میں آ کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں فرمائے۔ تقریر جو ہوتی ہے وہ سامعین کرواتے ہوتے ہیں، خطیب نہیں کرتا۔ آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھنا، خصوصاً جس نیت سے آپ آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کی نیتوں کا اخلاص وہ بیان کرنے والے کے اندر ذوق پیدا کرتا ہے۔ سننے والوں میں سے بعض دفعہ کوئی ایسا شخص صاحب کیفیت بیٹھا ہوتا ہے کہ اس پر کیفیت طاری ہو تو پھر پوری محفل پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اسٹیج سے ہی کیفیت وہ مجمع کی طرف، عوام سامعین کی طرف منتقل ہو۔ کبھی کبھی سامعین میں سے کسی کی کیفیت جو ہے وہ خطیب کو متاثر کر جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ایسے اسٹیج والے سارے لوگ صاحبان کیفیت ہیں، اللہ کرے کسی کا اثر مجھ پہ ہو جائے اور میں بھی کچھ صحیح گفتگو آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ علماء نے کوشش کی ہے، نعت خوان حضرات نے خصوصاً ترتیب محفل میں، کہ آپ نعرے لگائیں، آپ اونچی اونچی سبحان اللہ کہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے مودے والے، کہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، چپ کر کے آپ نے سننا ہے، نعرہ بھی نہیں لگانا، اونچی اونچی سبحان اللہ کہ ہاں زبردستی منہ سے نکل جائے تو وہ کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے یہ تکلف نہیں کرنا۔ صرف اتنی مہربانی کر میں تو آپ کو روکے، آپ نے سبحان اللہ، یہ جو ہے سبحان اللہ وہ ہوتی ہے تو زبردستی منہ سے نکل جائے۔ اور نعرہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو ایک وجد کی کیفیت میں نعرہ کہتے ہی اسی کو کہ بندے پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بے ساختہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اصل میں وہ نعرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اہتمام کے ساتھ نعرے لگوانے ہیں تو یہ تکلف ہی ہوتا ہے، تو آپ ہر تکلف نہ کرنا، صرف تکلف یہ کرنا ہے کہ توجہ سے بات سننی ہے، کیونکہ میرے ذمہ
ڈاکٹر صاحب نے یہ لگایا ہے کہ میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کروں۔ عموماً یہ جو مضمون ہے سنا نہیں جاتا، لوگوں کی سماعت کو چونکہ چسکے کی عادت ہے تو وہ اس میں بظاہر، ویسے تو حقیقت میں چسکا ہے ہی سارا اسی میں، سارا چسکا اسی نظام مصطفیٰ میں ہے اگر کسی کو محسوس ہو جائے، لیکن ہمارے ذوق اور ہماری لذتیں خراب ہو گئی، اس لیے ہمیں جو حقیقت ہے اس میں چس نہیں آتی ہے اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہم خاص بہت اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری سماعتوں کو جو سچی بات ہے سن کر ذوق لینے کی توفیق کرے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سرکار کا تشریف لانا ایک انقلاب کی نوید تھی۔ جو ایک نظام چل رہا تھا، جاہلیت کا نظام، فرسودہ نظام، بیہودہ نظام، باطل نظام، ظالمانہ نظام، وہ نظام جس کے اندر انسانیت کی کوئی قدر نہیں تھی، عورتوں کی کوئی حرمت نہیں تھی، مردوں کی بھی کوئی حرمت نہیں تھی، لوگ بکتے تھے، آزاد لوگوں کو لوگ بیچ دیتے تھے پکڑ کے زبردستی، کوئی اصول نہیں تھا باقاعدہ عرب کے اندر۔ ہر جو ایک قبیلہ تھا اس کے سربراہ کا اپنا اصول تھا اور اس کا بھی کوئی ایک اصول نہیں تھا، جب چاہتا اپنا اصول بدل دیتا۔ تو ظلم و بربریت کے دور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ جو نظام لے کے آئے وہ بھی رحمت والا نظام، رحمت والا نظام لے کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام دیا، اس نظام نے ان بکنے والے غلاموں کو سردار بنایا۔ یہ نظام رحمت ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ایسے اتفاق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں کیسے حضور کے عاشق تھے۔ ان کی ویسے تو حیثیت پہلے یہ تھی کہ لوگ ان کو مفت رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ان کی شکل کے اعتبار سے، ان کی زبان کے اعتبار سے، باہر کے تھے عربی تو تھے ہی نہیں، تو جیسے ان کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے اس اعتبار سے لوگ ان کو مفت بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ان پر ظلم ہوتا تھا تو کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ان پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک کوئی اتفاق نہیں ہے، حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس غلامی سے نکلے اور سرداری کے دائرے میں انہوں نے قدم رکھا، حادثاتی طور پر نہیں، بلکہ ایک نظام تھا، اس نظام سے جب وابستہ ہوئے، اس نظام رحمت نے انہیں غلامی سے نکال کر سردار بنایا۔ سردار بھی کس کا بنایا؟ سردار کس کا بنایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شیطان بھی بھاگتا ہے، ڈر جاتا ہے، حضرت عمر کا نام آج بھی صوفیاء کہتے ہیں آج بھی جس شخص پر شیطان کا غلبہ ہو وہ رات کو سوتے ہوئے اپنے سینے پر اپنے پیٹ کے اوپر صرف عمر لکھ دے، حضرت عمر کا صرف نام لکھ دے، آج بھی اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ شیطان جو ہے سینے سے نکل جاتا ہے، اس کے خیالات کم ہو جاتے ہیں، وسوسے کم، اتنا جلیل القدر انسان ہے۔ بلکہ علماء تشریف فرمائے ان کے لیے وظیفہ بھی ہے، عشاء کے بعد یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ڈرنا پڑتا ہے، مساجد سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں ڈرنا ہوتا ہے، میں بھی بہت ڈرتا ہوں، تو لیکن بزرگوں نے ایک نسخہ بتایا ہے، کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اور ان نفلوں کا ثواب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دو اور اللہ سے عرض کرو یا اللہ جو روب ان کو عطا کیا تھا ان کے صدقے سے مجھے بھی عطا کر، روب دے دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اللہ نے روب رکھا۔ آج بھی اگر کفر
کسی کے نام سے، سرکار کا نام تو ویسے روک والا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اتنا روک دیا ہے کہ بندہ 2 میل کی مسافت ابھی دور ہوتا ہے کانپنے لگ جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی، کانپ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مئی تم ڈرتی کیوں، کانپ کیوں رہی ہو؟ تم کسی بادشاہ کے پاس نہیں آئی ہو، اللہ کے رسول کے پاس آئی ہو۔ حضور نے فرمایا میں تو وہ ہوں، اس خاتون کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ میری ماں تو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیتی۔ آپ نے کبھی سوکھا ہوا گوشت کھایا؟ دیکھا ہے؟ میں نے تو کھایا ہوا ہے، ہو سکتا اور بھی کہیں نے کھایا ہوا ہو۔ وہ دیہاتوں میں گوشت جو ہے ہماری ماں نے سکھا لیتی تھی، خصوصاً قربانی کا جو گوشت ہے۔ عرب کے اندر بھی اچھا جی، عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا، یہ حضور کی والدہ کی سنت ہے۔ اس سے آپ اپنا ایمان تازہ کریں کہ جنہوں نے یہ سوکھا ہوا خشک گوشت کھایا ہے نا، جو رکھ دیتے تھے اور جب مرضی آئی اس کو گلا لیا اور سبزی ڈال لی اور کھا لیا، تو یہ سرکار کی والدہ کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی روک تو اللہ نے حضور کو دیا ہی تھا، حضور کے صدقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ روک دیا کہ آج بھی کفر اگر کسی کے نام سے ڈرتا ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اتنا جلیل القدر انسان ہے، لیکن جب بلال سامنے آتے ہیں نا تو بلال کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا بلال۔ اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے سیدنا بلال۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ بلال کب سے سیدنا بن گیا ہے؟ فرمایا جب یہ نظام مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے غلامی سے نکال کر سرداری عطا کی۔ کیا شان ہے، نبی علیہ السلام نے کیا شان عطا کی ان کو کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اذان دینے کا وقت آیا تو بڑے بڑے سردار حضرت ابوبکر موجود ہیں، عمر بن خطاب موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں، بڑی بڑی آوازوں والے موجود ہیں، بڑے بڑے ادیب اور فصیح لوگ موجود ہیں، اور سامنے سارا مکہ اور مکہ کے سردار جمع ہیں جن کو لفظوں کے نشیب و فراز کا علم ہے، جو باریکیوں کو سمجھتے ہیں، آواز کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب چونکہ سارے لوگ موجود ہیں چلو کسی اور سے اذان پڑھا لیتے ہیں۔ جب اذان کا وقت ہے حضور نے فرمایا میرے بلال کو بلاؤ، میرے خادم کو بلاؤ، میرے مسجد نبی شریف کے میرے مؤذن کو بلاؤ۔ یہ درباری مؤذن ہے، یہ سرکاری مؤذن ہے۔ جیسے درباری سرکاری نعت خوان ہوتے ہیں نا بزرگوں کے ہاں، تو یہ وہ ہیں کہ جو سرکار کی مسجد کے مؤذن۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال آج بھی تم نہیں اذان پڑھی۔ وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے حضرت بلال کی وہ حالت دیکھی تھی جب ان کو لٹایا جاتا تھا، پتھر سینے پہ رکھے جاتے تھے، وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کوئی ان کو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی یہ بھی نہیں کوئی کہتا تھا، یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آقا کا اپنے غلام پر اس کا گویا حق ہے کہ جیسے مرضی مارتا پیٹتا رہے، یہ غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے۔ یعنی جانوروں کی کوئی حیثیت ہوتی تھی لیکن غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ غلاموں کی حیثیت اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک حضور نہیں تشریف لائے تھے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سرکار نے غلاموں کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا۔ ہو گیا کہ غلام کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں غلام کا یہ حق ہوتا ہے کہ جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی قسم کا کھانا اپنے ساتھ بٹھا کے غلاموں کو کھلاؤ۔ اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو رئیس ہیں، دولت مند ہیں، وہ بھی اپنے غلاموں کو، نوکروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تبدیلی عربوں میں کیسے آ گئی؟ ان جاہلوں میں، اجٹ قسم کی قوم میں تبدیلی کیسی آ گئی ہے؟ یہ تبدیلی لانے والا نظام کون سا ہے؟ یہی نظام ہے جس کو ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جو اس میں پرویا گیا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظاہر کو بھی بدل دیا ہے اور اس کے باطن کو بھی سنوار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی غلام کو، تمہارا زر خرید غلام ہے اور تم نے اس کو کام ایسا بتا دیا ہے کہ جو مشکل ہے،
تو فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ غلام کے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بڑھاؤ، جہاں تم رہتے ہو اسی طرح کی رہائش دو، جس طرح کا لباس تم پہنتے ہو غلاموں کو بھی اسی طرح کا لباس پہناؤ، جس طرح کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا اپنے غلاموں کو کھلاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے کیوں حقوق بیان کیے ہیں؟ نبی علیہ السلام چاہتے تھے غلامی کا دور ختم ہو جائے، جب آقا یہ کہے کہ یہ کون سا کیسا غلام ہے، کھانا بھی میرے جیسا کھا رہا ہے، لباس بھی میرے جیسا پہن رہا ہے، رہائش بھی میں نے اپنی جیسی دی ہوئی ہے، پھر غلام تو نہ ہوا، یہ تو میرے برابر ہو گیا ہے، اس لیے اسے غلام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو آزادی کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے آزادی کے راستے کھول دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام رحمت دیا، اس نظام کے اندر چونکہ حضرت بلال منسلک ہو گئے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا بلال یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو تمہاری غلامی کے انہوں نے دن دیکھے تھے، آج میں چاہتا ہوں تمہاری سرداری کے دن بھی دیکھیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں اذان، فرمایا نہیں نیچے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی، آج اذان نیچے کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی، یہ نہیں ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ آواز تو تمہاری پہنچ جائے گی، فرمایا نہیں آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہاں بلال؟ بلال نے کبھی سوچا تھا کعبے کی چھت پہ چڑھنا؟ سردار نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم بھی کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھیں گے۔ آج بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے لیکن کعبے کی چھت پہ تو نہیں کسی کو چڑھایا جاتا۔ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بلال اور کعبے کی چھت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام دیا، وہ نظام رحمت دیا۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے والا نظام کیا تھا اور جو میں نظام لے کے آیا ہوں وہ نظام کیا ہے۔ فرمایا میرے نظام سے جو منسلک ہو جائے اللہ اسے یہ شان عطا کرتا ہے کہ کعبے کی چھت نیچے ہوتی ہے وہ اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال آج بھی کون آدمی ہے جو چھوٹے آدمی کے نام پر کوئی نام رکھے؟ اپنے بچوں کے نام چھوٹے لوگوں کے بچوں کے ناموں پہ نہیں رکھے جاتے۔ کوئی بھی کسی چھوٹے آدمی کا نام اختیار نہیں کرنا چاہتا، بچے کا نام نہیں رکھنا چاہتا، لیکن قربان جائیں حضرت بلال کے آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا نام لوگوں نے محبت کے ساتھ کیا رکھا ہوا ہے؟ بلال نام رکھا ہوا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے بھئی بلال تو کالا تھا، تیرا بیٹا تو چٹا سفید ہے، بلال کے تو ہونٹ موٹے تھے، تیرے بیٹے کے ہونٹ تو بڑے نازک ہیں، ان کی تو عربی فصیح زبان بھی نہیں بول سکتے تھے، مشہور یہی ہے کہ اشہد ان کی بجائے اشہد ان پڑھ دیتے تھے، تو نے وہ کیوں ان کے اپنے بیٹے کا نام بلال کیوں رکھ دیا؟ آخر کیا خصوصیت ہے؟ وہ بکتے کہیں جا کے بعد میں ان کو آزاد کیا گیا تھا، وہ آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد شدہ غلام ہی ہوئے نا، پھر ان کے نام پر تم نے نام کیوں رکھا؟ تو حضرات وہ یہی جواب دے گا اس لیے میں نے بلال نام رکھا ہے کہ کاش بلال کے نام کی برکت سے میرے بیٹے کا سینہ بھی محبت مصطفیٰ سے کاش وہ بلال جو حضور کی غلامی میں آیا اور پھر سردار بن گیا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی وہ عام غلامی سے بالا تر ہو جائے اور حضور کی غلامی میں آ جائے، اور جو حضور کی غلامی میں آتا ہے وہی تو اصل میں سرکار حضرات یہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے غلاموں کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ غلاموں کو جب اتنا بلند کر دیا ہے تو جو پہلے ہی بلند تھے انہیں اللہ نے کتنا بلند کر دیا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ پہلے رئیس تھے، جو دولت مند تھے، جو پہلے سردار تھے، فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سرداری ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی جو ریاست ہے، امارت ہے، فرمایا وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اسلام نے ان کی سرداری کو 4 چاند اور لگا دیے۔ کیا وہ سرداری ہے جو حضور کی نگاہ کرم سے ملتی ہے، وہ سرداری کبھی نہیں ختم ہوتی۔ آج ہم کسی کو منتخب کر دیتے ہیں تو ایم پی اے بن جاتا ہے، جب تک ایم پی اے ہوتا ہے تو سرداری ہوتا ہے، جب تک وزیر ہوتا ہے سرداری ہوتا ہے، جب تک وزیر اعظم ہوتا ہے سرداری ہوتا ہے، اور جب وہ جیل میں چلا جائے پھر وہ کیا سردار ہوتا ہے، اس کی تو سرداری خاک میں مل جاتی ہے۔ لیکن حضور کا غلام جہاں بھی رہتا ہے سرداری ہے، غلام جہاں بھی رہتا ہے سرداری رہتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی
امام ربانی علیہ الرحمہ کو جب جیل میں بھیجا گیا تھا تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ جیل میں جائیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرداری میں اضافہ کروا دیا، وہ جو جیل میں بھیجنے والے تھے وہی پھر ان کے غلاموں میں نظر آ رہے تھے۔ جو نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتا ہے، سرکار کے نظام رحمت کے